بیٹا ہم نعت کے حوالے سے ہمارا یہ نظم چل رہی تھی نعت، اور اس میں ہم نے احسان دانش اس کے ہم نے حالات زندگی کو پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے نعت کے 2 اشعار جو تھے وہ بھی آپس میں ڈسکس کیے تھے۔ تو آج ہم چلتے ہیں نعت کے باقی اشعار اور ایکسرسائز کی طرف۔ تو نعت کا آج کا ہمارے نظم کا جو تیسرا شعر ہے اور لیکچر کا جو پہلا شعر ہے وہ یہ ہے: اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ تو اس میں شاعر جو ہے، شاعر اس شعر میں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت بھی ہیں اور سراپا محبوب بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت بھی ہیں اور سراپا محبوب بھی ہیں۔ تو شاعر اس شعر میں اوورال بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اصول محبت ہے، یعنی آپ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگوں میں نفرتیں تھیں۔ کیسی نفرتیں تھیں کہ ایک ایک لمحہ میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں پر وہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کی جان کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور ایسی ایسی وہ لڑائیاں لڑتے تھے نفرتوں میں آ کر کہ صدیوں وہ لڑائیاں لڑتے رہتے، لیکن لڑائی ان کی ختم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے جو درس دیا وہ اصول محبت کا دیا کہ تمہارے دل کے اندر اللہ نے محبت بھی رکھی ہے، صرف نفرت نہیں، اور اس محبت کو درس دے کر ان لوگوں کے اندر محبت کو اجاگر کیا۔ جب اجاگر کیا تو پوری طرف جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا سلامتی اور محبت ہی پھیلتی گئی، لوگوں سے نفرتیں ختم ہوتی چلی گئی۔ اگر کسی جگہ نفرت آتی بھی تھی تو وہ وقتی ہوتی تھی اور ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ محبت نے ہر دل کے اندر ایسا ڈیرا کر دیا تھا۔ جب محبت کھلانے والے نے محبت کھلا دی تو اب لوگوں کی نظر میں وہ بھی محبوب بن گیا کہ یہ تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہر جگہ محبت کا پیغام پہنچا ہے۔ تو ہر فرد کیا، چرند پرند حشرات ورس ہر چیز جو تھی وہ اس سے محبت کرنے والی بن گئی۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت کا درس دے کر دیا، لوگوں میں محبت پھیلائی، جس کی وجہ سے اللہ کے بھی محبوب بنے اور کائنات کی ایک ایک چیز، بلکہ میں یوں کہوں ایک ایک ذرے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بن گئے۔ تو اس بات کو رکھتے ہوئے آپ نے اس کی تشریح لکھنی ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں جو نظم کا چوتھا شعر ہے: اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا۔ عرفان کا مطلب ہے پہچان۔ شاعر بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نیا انقلاب پیدا ہوا۔ نیا انقلاب کیا پیدا ہوا کہ شاعر کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسان کے لیے انسان کے دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ انسان کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جاتا تھا، کوئی اس کی انسانیت کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ انسانیت میں عورت کو اس قدر ذلیل اور رسوا کیا جاتا تھا گویا کہ عورت کا کسی جگہ پر کوئی مقام نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جہاں محبت کا درس دیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی پہچان بھی کروائی، اور جب انسانیت کی پہچان ہو گئی، لوگوں میں انسانیت کی قدر و قیمت، ایک انسان کی کیا قدر ہے کیا قیمت ہے، جب یہ ان کے اندر اجاگر ہو گیا تو اس سے لوگوں کا اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور بڑھ گیا، اور جب اعتبار یقین اور اعتماد بڑھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سارے لوگ سراپا محبت اور محبوب بن گئے، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنے لگے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر انسانیت کو بھی اجاگر کیا۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں: بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گئے۔ چراغ محبت یعنی محبت کا چراغ، ذی وقار پیغمبر پیغام دینے والا، ذی وقار شان و شوکت والا۔ تو شاعر بتاتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا چراغ روشن کیا وہ تا قیامت باقی رہے گا۔ شاعر شعر میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اصول سکھائے، لوگوں میں محبت کو اجاگر کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں کہ ان لوگوں میں محبت کو اجاگر کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے محبت کے بیج بو دیے ان لوگوں میں کہ وہ محبت کا پیغام چلتا 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 وہ آج سوا 1400 سال کے بعد ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس کو اجاگر کریں تو بڑا سکون مل جائے، اور یہ قیامت تک یہ محبت کا جو چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا ہے، یہ جو درس دیا ہے وہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام وہ سلامتی لے کر آیا ہے، کیونکہ اس کو لانے والا وہ بھی سلامتی نازل کرنے والا ہے، اور جو لے کر ہم تک پہنچانے والا ہے وہ بھی ان میں سلامتی اور محبت کا درس دینے والا ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں بھی کیا بتا دیا کہ آپ وسلم جو محبت کا چراغ لے کر آئے، کوئی اس کو مٹانا بھی چاہے گا تو وہ مٹ نہیں سکے گا، کوئی اس کو بجھانا بھی چاہے گا وہ بجھ نہیں سکے گا، کیونکہ اس کو جو روشن کیا ہے وہ اللہ کی ذات نے کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو روشن کیا، اس لیے وہ قیامت تک محبت کا درس چلتا رہے گا۔ اس لیے اسلام سے نفرت نہیں، اسلام سے محبت، کیونکہ اسلام سراپا محبت ہے، اسلام سراپا محبت کا ہی درس دیتا ہے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا۔ یہاں پر منزل ہماری کیا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد منزل اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، یہ ہماری منزل ہے۔ خضر، حضرت خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جو کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، صد راہ گزار یعنی راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہاں تشبیہ دی ہے خضر علیہ السلام سے اس شعر کے اندر۔ تو شاعر بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل رہنما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل رہنما ہیں۔ شاعر نے شعر میں بتایا ہے جو لوگ انسانیت جو تھی، لوگ جو تھے وہ منزل تک پہنچنے والا جو راستہ تھا اس راستے سے ہٹے ہوئے تھے، اور وہ تو لوگ گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے تھے جو کبھی بھی ان کو منزل تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اور منزل کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، یہ انسان کی منزل تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم یہ فرمایا، کرم یہ فرمایا، اللہ کی عنایت اور رحمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل رہنما دے دیا۔ وہ کامل رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جیسے پھر شاعر تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے جیسے خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، ایسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل رہنما ہیں جنہوں نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھایا، اور وہ مختصر راستہ دکھایا جس مختصر سے راستے پر چل کر انسان اپنی منزل کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ علیہ السلام ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں کہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان اشعار کی آپ نے بیٹا تشریح بھی لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشق کے اندر اس دفعہ صرف ایک ہی سوال آپ لوگ لکھو گے، اور وہ سوال نمبر 1 ہے مختصر سوالات کے جوابات۔ یہ آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں لیکچر کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سنا ہے، سمجھا ہے، تو سارے سوالوں کے جواب اس کے اندر موجود ہے، وہ آپ لوگوں نے اس میں سے حل کرنے ہیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ السلام علیکم۔